الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے یہاں اسٹیج پر موجود تمام معزز قائدین، بزرگان ملت، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ہم سب کے لیے جو اس اجتماع میں موجود ہیں بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم ایسے لمحات میں اکٹھے ہیں جب ربیع الاول کا چاند بھی نظر آ گیا ہے اور ربیع الاول کی پہلی رات ہے۔ سب مل کر اس مناسبت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ یہ پاکستان عشاق رسول کا پاکستان ہے۔ یہاں ناموس رسالت پر، ان کی ختم نبوت پر، ان کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار پر فدا ہونے والے لوگ موجود ہیں، اور یہاں پر حسین کے پیروکار موجود ہیں جس نے کبھی بھی یزید کے اقتدار کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج کی رات 18 اکتوبر ہمیں ان شہداء کی یاد دلا رہا ہے جب آپ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے استقبال کے لیے جمع تھے اور اس قافلے پر خودکش قاتلانہ حملہ کیا گیا جس میں ان کے 200 سے زیادہ جانثار شہید ہوئے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ معذور ہو گئے۔ آج اس اجتماع کی وساطت سے میں ان تمام شہداء اور اس سانحہ میں متاثر ہونے والے لوگوں اور ان کے خاندانوں کے خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں آج آپ کا وہ قرض بھی چکانا چاہتا ہوں جب اسی مہینے کے آخر میں یہاں کراچی سے ہم نے آزادی مارچ کا آغاز کیا تھا اور آپ نے نہایت خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور بھرپور یکجہتی کے ساتھ ہمیں کراچی سے صرف رخصت نہیں کیا، پورے سندھ میں تمام راستوں میں آپ نے ہمارا استقبال کیا، پنجاب کی سرزمین نے ہمارا استقبال کیا، اور اسلام آباد میں 14 دن تک
तमाम कायदीन हमारे साथ स्टेज पर मौजूद रहे। आज मुझे मौका मिल रहा है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं और आपका वो हक अदा कर सकूं। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट दर हकीकत आजाद जमहूरी फजाओं को बहाल करना है। 2 साल से हम मैदान कारजार में हैं। हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम धांधली के नतीजे में और बदतरीन धांधली के नतीजे में कायम की हुई हुकूमत को तस्लीम कर लें, लेकिन तमाम मराहिल गुजर गए। हमें डराया धमकाया भी गया, हमें लालच और तरगीब भी दी गई, लेकिन हम न धमकियों से मरूब हुए, न किसी लालच से हम मुतासर हुए। आज भी अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं और अलग-ऐलान कहते हैं कि हमें ये कठपुतली हुकूमत कबूल नहीं है और हम इसके हाथ पर बैअत करने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, गुजरांवाला में जलसा हुआ, बड़ा तारीखी जलसा हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया। उनका खिताब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तो नहीं दिखाया गया, लेकिन उनके कुछ हिस्सों पर हमारे कुछ बड़ों को बड़ा एतराज था और मौका मिला कठपुतली साहब को कि आज वक्त है जरा बूट पॉलिश कर लें। बूट पॉलिश करने के लिए आया। हमेशा जब बात करता है तो कोई न कोई बोंगी मार देता है। अब वो कहना तो ये चाहता है कि ख्वाजा आसिफ ने असेंबली की मेंबरशिप कैसे हासिल की, और इस रौ में जाते हुए कहता है कि रात 8 बजे ख्वाजा आसिफ ने जनरल बाजवा को फोन किया कि मैं हार रहा हूं, मुझे जितवा दो। तो बाजवा साहब ने जितवा दिया। इसका ख्याल नहीं आया कि मैं उन्हीं के हाथों से की गई धांधली का एतराफ कर रहा हूं और उसकी तस्दीक कर रहा हूं। बाजवा साहब, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन बेवकूफ दोस्त से तो बचने की कोशिश कर लो। आज अगर आपसे दुनिया को शिकायत है तो इसकी शिकायत हमसे न कीजिए, अपने इन अहमक दोस्तों से कीजिए। मेरे मोहतरम दोस्तों,
تمام اکابرین نے صورتحال کا تفصیلی جائزہ پیش کیا، ہم جہد گفتگو کی، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آج دنیا کی متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقا کا دار و مدار اس کی اقتصادی اور معاشی قوت پر ہوتا ہے۔ جب مسلم لیگ اپنا آخری بجٹ پیش کر رہا تھا تو اس نے آنے والے سال کے لیے معاشی ترقی کا تخمینہ 5.5% لگایا تھا، اور اس سے اگلے سال انہوں نے سالانہ معاشی ترقی کا تخمینہ 6.5% لگایا تھا، اور حکومت ان اہلوں کو ملی جو عوام کے نمائندے نہیں تھے، چوری کے ووٹ سے اسمبلی میں آئے تھے۔ پہلے سال کے بجٹ میں سالانہ معاشی ترقی کو 5.5% کے بجائے 1.8 پہ لے آئے، اور پھر جب اب دوسرا بجٹ پیش کرنے کو ملا تو اب تو 0.3 پر معیشت آ گئی۔ میں آج یہ بات اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب معیشت تباہ ہوتی ہے، معیشت کی کشتی ڈوبتی ہے، تو پھر ریاستیں تبدیل ہو جاتی ہیں، ریاستیں اپنا وجود کھو بیٹھتی ہیں۔ سوویت یونین کی مثال سب دنیا کے سامنے ہے، آج بھی وہ دفاعی لحاظ سے سپر طاقت ہے، ویٹو پاور ہے، لیکن معاشی لحاظ سے جب وہ تباہ ہو گیا تو اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکا اور واپس رشین فیڈریشن کی طرف چلا گیا۔ یقین جانیے یہ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں یہ آج پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ پاکستان کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کے آئین کی تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آئین نے جس جمہوریت کا تعین کیا ہے اس جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور جن قوتوں نے کہا کہ آپ اس حکومت کو تسلیم کر لیں، یہ تو ممکن نہیں کہ ہم اس حکومت کو تسلیم کریں۔ آپ سے یہ بات ہم منوائیں گے کہ غلطی ہوئی ہے اور ہم معافی مانگتے ہیں اور آئندہ یہ غلطی نہیں دہرائیں گے۔ میں ایک پاکستانی ہوں، آپ بھی ایک پاکستانی ہیں، ہم سب کا اپنا ایک عزت نفس ہے، ہم اس ملک میں عزت نفس کے ساتھ جینا چاہتے ہیں۔ عزت نفس کو قربان کر کے ہم نے زندگی گزارنا نہیں سیکھا۔ میری نسبت برصغیر کے ان اسلاف اور ان اکابرین کے ساتھ ہے جنہوں نے 150 سال تک فرنگی استبداد کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی ہے۔ 50,000 سے زیادہ علماء کرام سولیوں پہ لٹکائے گئے ہیں، اور جب جیلیں رک گئی تو سڑک کے کنارے درختوں پہ لٹکائے گئے، تمام مصیبتیں برداشت کی، لیکن آزادی کا علم بلند رکھا تھا۔ ہم ان کے وارث ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو حقیقی آزادی سے ہمکنار کرنے کا یہ علم سر بلند رہے گا، اور یہ سفر جاری رہے گا، اور یہ منزل ہم حاصل کر کے رہیں گے۔ میرے محترم دوستو، آپ خود اندازہ لگائیں، سب دوستوں نے اس کا ذکر کیا، 1 کروڑ نوجوانوں کو نوکریاں دینے والا خواب 26 لاکھ نوجوانوں کی بے روزگاری پر ختم ہوا۔
1 کروڑ کوئی خدا کا خوف کرے. جب سے پاکستان بنا ہے سن 1947 سے لے کر آج تک شاید ہمارے ملک کے کل ملازمین وہ ان کی تعداد 1 کروڑ تک نہ پہنچے. اس لیے اقتدار میں آتی ہی پہلے سال آپ کو 1 کروڑ نوکری دینے کی بات کر لی. کوئی عقل کی بھی بات ہوا کرتی ہے. جب 47 سال 72 سالوں سے پاکستان کے ملازمین کی تعداد آج بھی 1 کروڑ تک مشکل سے پہنچ رہی ہے، ایک دن میں آپ 1 کروڑ نوکریاں کیسے دیں؟ میرے نوجوان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آنکھیں بند کر کے ایسے لوگوں پر اعتماد کیوں کیا جاتا ہے. میرے محترم دوستو، 50 لاکھ مکانات میں کہیں نہیں جانا چاہتا. میں صرف کراچی میں رہ کر بات کرنا چاہتا ہوں. کراچی والوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اہل کراچی آپ کو 50 لاکھ مکان کیا دیں گے؟ یہاں تو تجاوزات کے نام پر 50 لاکھ مکانات گرا دیے گئے ہیں اور لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. انہوں نے کسی کو گھر کیا دینا ہے؟ ان کو بے روزگار کرنا آتا ہے، روزگار نہیں آتا. ان کو بے گھر کرنا آتا ہے، ان کو کسی کو گھر دینے کی توفیق نہیں ہو سکتی. ان میں اہلیت نہیں، ان میں صلاحیت نہیں ہے. تو میرے محترم دوستو، آج ان حالات میں جبکہ ایک غریب آدمی کی قوت خرید جواب دے چکی ہے اور وہ اس قابل نہیں رہا کہ وہ بازار جا کر اس مہنگائی میں اپنے بچوں کے لیے راشن خرید کر گھر لا سکے. قوت خرید ختم کر دی ہے. غریب انسان کدھر جائے گا؟ بچوں کو سڑک پر لا کر برائے فروخت کا کتبہ لگایا جاتا ہے. اپنے بچوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے. یہاں تک ہمارا غریب پہنچ گیا ہے. غریبوں، میرے بھائیوں، دنیا میں انقلاب دولت مندوں نے کبھی نہیں لایا. انقلاب ہمیشہ غریب قوم لایا کرتی ہے. وطن کے غریب لوگ انقلاب لایا کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ انقلاب انشاءاللہ آ کر رہے گا. میرے محترم دوستو، آج ملک کا کیا حشر کر دیا ہے. کشمیر کو بیچ ڈالا ہے. اور آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں، کیا عمران خان نے کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فارمولہ پیش نہیں کیا تھا؟ وہ 3 حصوں میں فارمولہ پیش کرنا اور پھر نوید سنانا قوم کو کہ مودی جی آئے گا تو مسئلہ کشمیر حل ہوگا. سو مودی جی آیا اور کشمیر کا مسئلہ حل کر دیا کہ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر کے اس کو باقاعدہ ہندوستان کا حصہ بنا دیا اور کشمیر کا سودا کر کے پھر مگرمچھ کے آنسو بہانے لگ گئے. تم کشمیر کے سوداگر ہو، تم کشمیر فروش ہو. ایک طرف وہ کشمیر ان کے حوالے کر دیا، دوسری طرف آپ گلگت بلتستان کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں کہ اسے پاکستان کا ایک 5واں صوبہ بنایا جائے. ہم سمجھتے ہیں کشمیر پاکستان کا ہے، کشمیری پاکستانی ہے، گلگت بلتستان کا آدمی پاکستانی ہے. لیکن بہرحال 72 سالوں سے پاکستان کا ایک موقف رہا ہے. سلامتی کونسل کی قراردادوں کے حوالے سے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے
اور 1949 میں ہم نے سلامتی کونسل میں کشمیر کا جو نقشہ پیش کیا ہے اور جو وہاں جمع کرایا ہے اس پہ گلگت بلتستان وہ آل جموں کشمیر کا حصہ بتایا گیا ہے۔ جب اس وقت آپ نے یہ موقف لیا تھا، آج جب آپ گلگت بلتستان کو اس سے الگ کریں گے، آپ بتائیں 72 سال کا آپ کا ریاستی اور مملکتی موقف کا کیا بنے گا؟ کیا کشمیر کا معاملہ ختم نہیں ہو گیا؟ ہم نے 72 سال کشمیریوں کے لاشوں پہ سیاست کی، ہم نے وہاں کی ماؤں اور بہنوں کی لٹتی ہوئی عصمتوں کے اوپر سیاست کی، ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بلکتے ہوئے لاشوں پر سیاست کی، ان کے چہروں سے ٹپکتے ہوئے خون کے اوپر سیاست کی۔